السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کا تہوار۔ یہ وہ موقع ہے جب دنیا بھر میں مسلمان ایک بہت بڑی قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ لیکن اس رسم کے پیچھے اصل میں کیا گہرائی ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ مضامین و ذرائع ہیں جو اس کی تاریخ، اس کی رسوموں، سماجی پہلوؤں اور روحانی معنویت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے ان ذرائع کی مدد سے اس تہوار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غیر متزلزل ایمان کی یاد دہانی ہے۔ اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی ان کی آمادگی۔ ہاں، وہ مشہور واقعہ۔ جی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، اور اس کا تعلق، جیسا آپ نے کہا، حج سے بھی بہت گہرا ہے۔ حج جو اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، جو ذو الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ بالکل، ذو الحجہ کی 8 سے 12 تاریخ تک مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ تو ایمان اور اطاعت کا ایک مسلسل سبق ہوا ہے نا؟ یقیناً، عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہی یہی ہے: قربانی، ایمان، اللہ سے محبت اور اس کی مکمل اطاعت۔ اور حج بھی آپ دیکھیں تو اسی جذبے کا ایک اجتماعی اظہار ہے۔ لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں روحانی پاکیزگی کے لیے۔ صحیح۔ یہ تہوار گویا ہمیں اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اپنانے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ جی، اچھا، تو اس تہوار کی جو مرکزی علامت ہے وہ تو قربانی کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، مرکزی رسم تو یہی ہے کہ ایک حلال جانور، بکرا ہو، دمبا، گائے یا اونٹ، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے۔ لیکن اصل بات صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اصل چیز اس کے پیچھے کی نیت، وہ جذبہ ہے۔ نیت اور جذبہ۔ جی، اور ذرائع گوشت کی تقسیم کے طریقے پر بہت زور دیتے ہیں۔ 1/3 حصہ خاندان کے لیے، ٹھیک۔ 1/3 رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور آخری 1/3 غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک ذاتی عبادت نہیں رہی، اس میں تو سماجی پہلو بہت اہم ہے۔ بالکل، یہیں پر وہ قرآن پاک کی آیت سورہ الحج کی بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، تقویٰ۔ جی، اصل اہمیت تقویٰ کی ہے، نیت کی پاکیزگی کی۔ یہ عمل ایک طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا بھی۔ اس میں ہمدردی ہے، بے لوثی ہے، اور جو معاشرے میں کمزور ہیں ان کا خیال رکھنے کا عملی سبق ہے۔ اور اس سے سماجی برابری کا تصور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، قربانی کے جانور کے بارے میں بھی کچھ اصول ہوں گے؟ مطلب اس کی عمر یا صحت، اور کیا ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ذرائع اس پر بھی تفصیل بتاتے ہیں۔ جانور کا صحت مند ہونا ضروری ہے، اور عمر کی بھی حد ہے، جیسے بکرا یا بھیڑ کم از کم 1 سال کا، 1 سال، گائے یا بھینس 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ جہاں تک شراکت کی بات ہے تو بکرے یا دمبے میں تو ایک ہی فرد کی قربانی ہوتی ہے، لیکن گائے، بیل یا اونٹ میں 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 افراد تک، اچھا۔ یہ اصول بھی اہم ہے تاکہ قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو۔ جی، یہ شاعر اللہ کے احترام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی تو ہو گئی مرکزی چیز، اس کے علاوہ عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ دن کا آغاز تو اجتماعی عید کی نماز سے ہوتا ہے۔ یہ اتحاد اور بھائی چارے کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ لوگ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، بہترین لباس، پھر ایک دوسرے سے ملنا جلنا، خاندان والوں سے، دوستوں سے دعوتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، دعوتیں تو لازمی ہیں۔ اور تحفے تحائف کا تبادلہ، خاص طور پر بچوں کو عیدی دینا، یہ تو خوشی کا ایک اہم حصہ ہے۔ بچوں کا ذکر آیا تو یاد آیا، ان کے لیے تو وہ قربانی کا جانور ہی ایک بڑی کشش ہوتا ہے۔ اکثر بچے قربانی سے پہلے اس جانور سے کافی مانوس ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی اس تجربے کا ایک حصہ ہے۔ یہ دن ویسے بھی خاندانی رشتوں کو اور مضبوط کرتا ہے، لیکن ان سب خوشیوں کے ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے صفائی ستھرائی۔ اوہ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ قربانی کے بعد بالکل، وہ حدیث ہے نا، صفائی نصف ایمان ہے۔
تو قربانی کے بعد جو آلائشیں ہیں، فضلات ہیں، انہیں صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ماحول بھی صاف رہے اور کوئی بیماری وغیرہ نہ پھیلے۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، عید سے پہلے جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہیں۔ کیا یہ وقت بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی کچھ خاص اہمیت رکھتا ہے؟ جی بالکل، یہ عشرہ ذی حجہ کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانی کی کہانی سنا سکتے ہیں، آسان انداز میں، تاکہ وہ اس کی روح کو سمجھیں۔ جی، اور انہیں قربانی کے مقصد، گوشت کی تقسیم، ان چیزوں میں عملی طور پر شامل کریں۔ اس سے وہ سیکھتے ہیں کہ اصل خوشی اللہ کی بات ماننے میں اور اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرنے میں ہے۔ حج کے بارے میں بتانے کے لیے آپ خانہ کعبہ کا کوئی چھوٹا سا ماڈل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اور ان دنوں میں عبادات کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے، جیسے روزہ رکھنا۔ ہاں، خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بہت فضیلت ہے۔ مجموعی طور پر یہ 10 دن نیکیوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں ہے، یہ تو ایمان، قربانی، اجتماعیت، ہمدردی، شکر گزاری، ان سب کا ایک مجموعہ ہے۔ لوگ مبارکباد بھی دیتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں۔ جی، اور اسی پر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ دیکھیں، جانور کی قربانی تو ایک ظاہری عمل ہے، بہت اہم ہے، لیکن کیا ہم اس موقع پر اپنی ذات کے اندر بھی جھانک سکتے ہیں؟ اپنی ذات میں مطلب؟ یہ کہ ہمارے اندر کون سی منفی عادتیں ہیں، کون سی نفسانی خواہشات ہیں، کون سی انا ہے جسے ہم قربان کر سکتے ہیں، تاکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی اصل روح کو پا سکیں اور ایک بہتر انسان بن کر معاشرے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں۔ شاید یہ سوال ہمیں اس تہوار کی حقیقی گہرائی تک لے جائے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔